صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی، یار ایک بات یاد رکھیے، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا، بیچارہ لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا تھا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے۔ کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے، جورو کا غلام جا رہا ہے، بیوی کا غلام جا رہا ہے۔ ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا، اس کی عورت کو اتار دیا، تو اتر جا میں بیٹھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی۔ آگے گیا تھا، دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو، دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری ہے، دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے، اس پر رحم نہیں کرتے لوگ۔ کہا کہ دونوں اتر جاتے، خالی لے کے چلتے۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، کرے تو کیا کرے آدمی؟ ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو کیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کروں۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے ہیں، اور وہ راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا گیا۔ یہ دنیا ہے، تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی۔ ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا تھا، بانسری بجاتا تھا، لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا۔ اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں۔ اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی، اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی، لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے۔
الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں، کرتا تو کیا کرتا، اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا، اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک کوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں، فاقے پہ فاقے آ گئے، مرنے کی حالت آ گئی، 80 سال کی عمر ہے، یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ کا آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ ڈالا، توڑ دیا اور کہا پھینک دیا، کہا اے خالق کائنات تو نے مجھے پیدا کیا، لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں، میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں، مجھے معاف کر دے مولا۔ وہ روتا رہا۔ جب حالات کا مارا ہوا آدمی مولا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو اس کا دل بھر آتا ہے۔ حالات کا مارا ہوا جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آوازیں آسمانوں کو چیر دیتی ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں، یوں ہی رونے والا الگ ہے، لیکن حالات سے مارا ہوا دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں ساتویں آسمان کے اوپر جاتی ہیں۔ رویا، بے انتہا رویا اور گر کر کے وہیں سو گیا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی، اور جیسی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف لائے، فرمایا عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا پانی لو اور جنت البقیع میں اللہ کا ایک مہمان کھڑا ہے اسے کھلاؤ۔ حضرت عمر گئے، کچھ نہیں دیکھا، کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے، کون ہے معلوم نہیں، حکم ہوا، گھر گئے اور توشہ دان لیا، جو کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی سب لے کر کے فوراً جنت البقیع آئے، دیکھا کہ کون ہے یہاں پر، اتنی رات گئے کون بندہ ہوگا، تلاش کرتے کرتے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے کو وہاں پر غش کھائے ہوئے پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا وہ کانپنے لگا، وقت کا باروب خلیفہ سامنے کھڑا ہے، وہ قیصر اور کسریٰ جس سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق کھڑے ہیں۔ بوڑھا سوچنے لگا کہیں کوڑے نہ پڑ جائے، میری سزا کا کوئی وقت تو نہیں آ گیا ہے۔ عمر ابن خطاب سامنے کھڑے، کپ کپی تاری تھی، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن مجھے کھانا دے کر بھیجا گیا تجھے کھلانے کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے، اٹھ، کئی دن سے تو بھوکا ہے، کئی دن سے تو پیاسا ہے۔ وہ رونے لگا اور اس کے بعد توشہ دان لیا اور پھر پوچھا کس نے بھیجا آپ کو کھانا دے کر؟ کون کہا ہے؟ کہا کون کہہ سکتا ہے، ہم غریبوں کا آقا، ہم بے سہاروں کا سہارا، وہ یتیموں کا ماوا و ملجا، جس کو ہر امتی کے درد کا احساس ہے، وہ خواب میں تشریف لائے۔ اللہ کے حکم سے حضور پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جا اپنے گھر سے کھانا لے جا، اور اللہ کا ایک مہمان قبرستان میں کھڑا ہے اسے کھلا۔ اتنی بات سننی تھی، وہ چیخ مار کر کے گرا اور کہنے لگا 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، 80 سال تک بانسری بجاتا رہا، دور بھاگتا رہا، آج ایک دن کیا اس رحمان کو میں نے پکارا، وہ 80 سال کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور میرے پیٹ بھرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا۔ اس رحمان کا، اس ارحم الراحمین کا یہ مظہر ہے میرے عزیزوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو مناتے رہ جاؤ؟ نہیں مانتی، یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، عیار ہے، دغاباز ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور والا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں،
کہ تمہارے پاس جو دین کا خزانہ ہے، جو اسلام پہنچا ہے، اور خاص طور پر سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور چیز سے. اس دولت کا نام ہے عشق رسول پاک. سنیوں کے سینوں میں یہ موجود ہے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بغیر کسی کو بتائے. نبی کے نام پر آج پوری دنیا بھی، آپ کو پتا ہے، ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ آئے اور اس پر کوئی آواز اٹھے اور کوئی بے قابو ہو سکتا ہے تو دنیا کو معلوم ہے وہ سنیوں کی جماعت ہی بے قابو ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ ایسا جذبہ ہے، جان ہے وہ. ہمارا جذبہ کیا ہے؟ جان ہے وہ، اور جان ہے تو ہاں جان ہے ہمارے لیے. اور پھر ہمارا ماننا تو یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں حضور نہ ہو تو کچھ نہیں. ہماری پوری حیات، ہماری پوری لائف، یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں گے. آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے کیا؟ یہ جو لگا ہوا شیشی کا کاجل ہے نہیں، یہ استعارہ ہے. شعر میں کہا گیا مومنو تمہارے پاس جو آنکھ کا کاجل ہے وہ عشق رسول ہے، تمہاری آنکھوں کا وہ نور ہے. اور بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں اسی کاجل کو چرانے کے لیے. تمہارے دلوں سے وہ نکال لیں، تمہاری آنکھوں سے وہ نکال لیں. اور بیچارے کتنے تو بہک گئے، چوری ہو گئے اور چوروں کے ہاتھ میں گر گئے اور دلوں کے اندر سے حب مصطفیٰ نکلتی چلی گئی. تو ان چوروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، تم اپنے عشق رسول کی حفاظت کرو. اس پہ کوئی کمپرومائز، حضور پاک کی عزت، حضور پاک کی محبت جو تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرو گے؟ نہیں کرو. یہ صحابہ کا مسلک ہے، صحابہ کا مذہب ہے. مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا کر کے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ رہے تھے، ان کی ناک کاٹ رہے تھے، کان کاٹ رہے تھے، ہونٹ کاٹ رہے تھے، اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تم آرام کر رہے تھے، ان کے نام پر تم کٹے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو. صاحب کٹ چکا تھا، تب جوش میں وہ صحابی بولنے لگے خبردار، میرے جسم کے ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کروں گا، اس نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا. یہ دولت جس کی حفاظت یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کا مذہب ہے، جس کے تم امین ہو، جس کے تم امانت دار. آج پوری دنیا وہ چیز کھینچنا چاہتی ہے. حالات جو کچھ بھی ہو، جب بھی حضور پاک کی محبت کی بات آئے، ساری چیزیں ایک طرف، میرے نبی کی ذات ایک طرف. اور پھر میں اسی پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزوں، منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ. دنیا کبھی تم سے نہ مانے گی، یہ کبھی نہیں مانی تھی. اور جنہوں نے ان کی غلامی کی ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے. وہ ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے. جنہوں نے غلامی کی ہے اس طرح سے اپنی زندگی نہ گزارو. کچھ تو ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے بیچارے، نام بھی بدل لیے، کپڑے بھی بدل لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں. وہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کرتے، تجھے کہاں سے برداشت کرے. لات مار کے بھگایا. کئی جگہوں پر یہ حالات تاریخ میں پڑھتے آؤ. اس لیے راضی کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اور وہ ابھی میں نے واقعہ بتایا ہے، کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے، کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث اور سن لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند تھیں، اور اس کے بعد اچانک مسکرانے لگے، اور اتنی زور سے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کریم ایک مثال میں مجھے بیان فرما رہا ہے. کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے میں تم سے پوچھتا ہوں، صحرا میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی لے کر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہو، صحرا ڈیزرٹ میں،
اور ڈیزرٹ کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، اگر بھٹک گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے، جس کو موجے سراب کہتے ہیں۔ ہر طرف چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے اور جہاں جاتا ہے وہ ریت ہوتی ہے، بالو ہوتی ہے، اور اسی بھٹکنے کے عالم میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے صحرا کی موت عرب والے جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بندہ صحرا کا سفر کر رہا ہے، ساتھ میں کھانا پانی اور اونٹنی ساتھ میں سفر کے سواری، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں اسے نیند آئی اور سو گیا، اس کی اونٹنی بھی غائب اور اس کا ساز و سامان بھی ختم، جب اٹھا تو پریشان۔ اب یہ عرب کے لوگ بہتر جانتے ہیں صحرا میں کسی کے کھانا پانی ختم ہو جائے، سواری چلی جائے تو اس کا کیا حال ہے۔ وہ بندہ جب نیند سے اٹھا تو ہر جگہ ڈھونڈا، اس کی اونٹنی کہیں نہیں ملی، اس کا کھانا پانی کہیں نہیں ملا، ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، موت کے قریب تھا، موت کے قریب تھا۔ پھر اچانک اس کو نیند لگی، ایک دن گزرا کہ 2 دن، جو بھی ہے، موت کے قریب تھا، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھی سامنے ہے، کھانا بھی سامنے ہے۔ اب سنو، یہ مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، اے میرے صحابہ بتاؤ اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو کتنی خوشی ہوگی اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے، اپنا کھویا ہوا کھانا مل جائے، اس کی جان میں جان آئے، کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا لیکن واپس اس کا کھویا ہوا اونٹ بھی ملا، کھانا بھی ملا، اس کی خوشی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ مثال کے لیے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جب ایک بندہ بھٹک جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر جس دن وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے، اس مسافر کو جتنی خوشی نہیں ہوئی مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے، میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہیں تھامنے کے لیے ہمہ وقت ہے، ہمہ وقت تیار ہے، لیکن آپ اس سے دوڑے دوڑے بھاگ کر کے ان راتوں کو اگر کیرم میں، مرغے لڑانے میں، بکرے لڑانے میں اور دنیا بھر کے انٹرٹین میں گزارتے ہو تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بخشش طلب کرو۔ بس اسی کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا۔ اور ایک بات، اسلام اور دین جو تمہارے گھروں میں، اس کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہر گھر میں ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جاؤ دین ہمارے گھر میں جو آیا ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہے، یہ بزرگان دین کا فیض و کرم ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ان کے طور طریقوں کو زندہ رکھو۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں گاہے بگاہے یہ پروگرام ہے، رات کے رمضان المبارکہ کی عطا کراتے ہیں، شب میلاد، جو بھی ہے یہ دین کا چہرہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو زندہ رکھنا ہمیشہ۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سارے چور آئے ہوئے ہیں، نئے نئے چیزیں لا کر کے تمہارے ایمان کو لینا چاہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، اور ایسے بہت آئے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ۔ صاحب نے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کیا ریفرنس دیتا ہے، کتنا دماغ ہے اس کا۔ اس سے زیادہ دماغ تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس کو ہر دوائی پتہ ہے کہاں رہتی ہے، چٹھی دے کر سیدھے جا کے لا کے دیتے، اس کا کام ہے، وہ اس میں ماہر ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ریفرنس دیتا ہے، نمبر بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا ریپریزنٹیٹیو ہے، ضروری نہیں۔ تم تک جو دین پہنچا ہے معیار یہ دیکھنا کہ اگر غوث و خواجہ کی محبت سلامت ہے، اگر صحابہ و تابعین کی محبت سلامت ہے تو یہ دین کا صحیح راستہ ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، دعا یہی کرو اس راستے پر اللہ ہمیں چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ صدیق اکبر پر ہوا ہے، فاروق اعظم پر ہوا ہے، عثمان غنی پر ہوا ہے، حیدر کرار پر ہوا ہے، حسنین کے راستے پر چلنے والے پر انعام نازل ہوا ہے، وہ صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے والوں پر انعام نازل ہوا ہے۔ اسی راستے کا نام غوث کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام غریب نواز کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔
اس سے ادھر ادھر آئیں بائیں نہ کرنا. اللہ سلامت رکھے. دین پاک کو اور عشق رسول کو اپنے گھر میں محفوظ رکھنا ہے تو اس راستے کی حفاظت کرو, اس راستے کی حفاظت کرو, اس چہرے کی حفاظت کرو. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.